امریکی کانگریس میں وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کے مواخذے کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری۔ ایرانی نژاد امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے کہا کہ جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے، صدر یا اس کے قریبی حلقے کو نہیں۔ پیٹ ہیگسٹ کی لاپرواہی نے امریکی فوجی اہلکاروں کو خطرے میں ڈالا۔ لڑکیوں کے اسکول پر بمباری بھی مواخذے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ ایران کی ثابت قدم مسلح افواج آخری دم تک لڑتی رہیں گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کی مذمت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ 1,40,00,000 سے زائد قابل فخر ایرانی وطن کے دفاع میں رضاکارانہ طور پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور رہوں گا۔ امریکی صدر نے ایران کو تباہ کن نتائج کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج رات ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی جسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمارے پاس ایران میں مکمل تبدیل شدہ حکومت اور مختلف دانا اور کم انتہا پسند دماغ ہیں۔ اس صورت میں شاید کچھ زبردست اور انقلابی عمل دیکھنے میں آ جائے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں آج رات پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ 47 سالہ بھتہ خوری، بدعنوانی اور موت بالآخر آج اختتام کو پہنچے گی۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں اور پرامن ذرائع سے تنازع کی حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اہم موقف۔ فورم نے کہا کہ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودیہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی تنصیبات پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اس واقعے کی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ہوئے جانی نقصان پر افسردہ ہیں اور ہم انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کی شدید مذمت۔ قطر پر جاری حملے فوری بند کیے جائیں، قطر کے وزیر اعظم کا مطالبہ۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو فون۔ شہری تنصیبات کو کسی بھی فریق کی جانب سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا کسی بھی جانب سے شہری تنصیبات اور عوامی وسائل کو نشانہ بنانا ہر حال میں ناقابل قبول ہے۔ ایران ان پڑوسیوں پر حملہ آور ہے جو جنگ سے خود کو دور رکھ رہے ہیں۔ دن کے سوا ملک بھر میں بازار، مارکیٹس، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ بیکریز، ریسٹورانٹ، تندور اور کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں فیصلہ۔ سندھ میں مارکیٹس کے اوقات کار کے حوالے سے مشاورت جاری۔ ایران کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے والا نہیں۔ جارحانہ بیان بازی دراصل اس کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دے دیا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے جس طرح جنگ کے آغاز کا غلط اندازہ لگایا، وہ اس کے پھیلنے کا بھی غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل، تفصیلات کا انتظار کریں۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر رضا امیری کا ایکس پر بیان۔ مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں پر ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کہا جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفیسز کا مشن تیز ہو گیا۔ پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں انفراسٹرکچر پر تابڑتوڑ حملے، 15 افراد شہید، متعدد زخمی۔ مشرقی شہر پردیس میں عمارتوں کے ملبے سے 6 لاشیں نکالی گئیں، شہریار میں 9 افراد جان سے گئے۔ تہران میں یہودی عبادت گاہ تباہ ہو گئی۔ اسرائیل کا شراس میں ایران کے تیسرے پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر ایران کا بھرپور جواب۔ اسرائیل پر میزائلز اور ڈرونز کی بارش۔ کویت میں فضائی اڈے پر ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی ہو گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا 7 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ میزائلوں کا ملبہ گرنے سے مشرق میں واقع الجلیل تیل تنصیب میں آتش زدگی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں بھی میزائل اور ڈرون حملے۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس 1 ماہ کے لیے معاف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خوشخبری سنا دی۔ کہا فیس وزیر اعظم کے عوامی ریلیف اور سبسڈی اقدام کے تحت معاف کی گئی ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز کا دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% تک اضافہ۔ قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینڈ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $111 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی WTI کی $115 فی بیرل ہو گیا۔ UAE مربن خام تیل $119 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا وکیل سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا حکم 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا اپیل پر دلائل دینا شروع کریں گے تو 7 یوم میں فیصلہ کر دیں گے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تاجروں کو ناراض کر کے جلد دکانیں بند نہیں کی جا سکتی 8 بجے دکانیں بند ہونے سے لاکھوں مزدور متاثر ہوں گے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس کہا ریلیف کے لیے سندھ حکومت نے 35 ارب مختص کیے سندھ پرائیویٹ بسوں میں مسافروں کو سبسڈی دینے والا واحد صوبہ ہے ریلیف کے لیے موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر بجلی کی فراہمی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی پر غور بیٹری توانائی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے پر زور شمسی توانائی اور دیگر قابل تجدید توانائی کے ذریعے ہی بجلی شعبے کا مستقبل قرار قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو مزید وسعت دینے کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر کا نیٹ میٹرنگ پالیسی میں تبدیلی اور سولر پینلز پر ٹیکس سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا 35 سال پہلے کی گئی کمٹمنٹس کے پابند ہیں ہمیں سارے معاہدوں کا خیال رکھنا ہے سولر اور توانائی کے متبادل ذرائع کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ نجی بجلی گھروں کے معاہدوں کے سبب بند ہوئے ہیں 14 مارچ سے 4 اپریل تک پیٹرولیم مصنوعات ہر 129 ارب کی سبسڈی دی گئی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بہت سے ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہوئی کئی ممالک میں اس وقت راشننگ شروع ہو چکی ہے یو اے ای میں پیٹرول 30% ڈیزل 70% مہنگا ہوا کرپشن کے خاتمے کے لیے سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کیے جائیں حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی چیئرمین نیب کی تقرری کے طریقہ کار پر بھی نظر ثانی کا فیصلہ نیب کو ادارہ جاتی آزادی اور عملی خود مختاری کے لیے اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تقرری کا شفاف نظام متعارف کروایا جائے گا بدعنوانی کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات نافذ کیے جائیں گے صدیوں پر محیط پاک ترک تعلقات جامع معاشی شراکت داری کی جانب گامزن ہے شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک آئینی عدالت کے صدر سے ملاقات میں گفتگو قادر اوزقایا نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے تیار ہے پاکستان کی محبت ہر ترک کی رگوں میں بسی ہے اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل جم کر برس پڑے پشاور میں بھی جل تھل ایک ہو گیا لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی سے موسم سہانا شیخوپورہ پاکپتن اور بہاول نگر میں بھی بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارش کی بھی پیش گوئی